السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ الزلزال۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الزلزال کی تلاوت کروں گی، اس کی تجوید بتاؤں گی اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آیت نمبر 1، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اذا میں الف مدہ ہو رہا کا قاعدہ لگ رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے اور ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، ذال نرمی والا حرف ہے۔ زلزلت الزا، یہ دیکھیں زا میں سختی اور سیٹھی آئے گی، اس کی صفات یہ ہے۔ دیکھیں ذال اور زا دونوں کا ساؤنڈ ایک ہی جیسا ہے، لیکن دونوں کی صفات میں فرق ہے۔ ایک نرمی سے ادا کیا جائے گا ذال، اور زا سختی سے ادا کیا جائے گا اور اس میں سیٹھی بھی آئے گی، زل، ٹھیک ہے۔ زلزلت الارض، اور ضاد موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ ضاد حرف مستعلیہ ہے، موٹے حرفوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ذال، زا، ضاد، یہ تینوں کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے پر صفات، ان سب کی خصوصیات الگ الگ ہے۔ ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، زا سختی اور سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور حرف مستعلیہ ضاد موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زلزالہا، زا میں بھی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، لہا میں بھی الف مدہ ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ واو حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا کیا جائے گا، را پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ تا لام زیر تل، جب دو لفظ ملیں گے آپس میں ہلیں گے نہیں۔ ارض اثقالہا، سا بھی نرمی سے پڑھا جائے گا، خو میں الف مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، لہا میں بھی الف مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، وقال واو حرف شفوی ہونٹوں سے ادا کیا جائے گا، خو میں بھی الف مدہ ہے، انسان میں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن میں اخفا ہوتا ہے، نون اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، نون ساکن کی آواز کو چھپا دینا ناک میں۔ انسان، سا سین صفیر ہے، حرف صفیر ہے، اس میں سیٹھی کی آواز آئے گی۔ ما لہا، ما میں الف مدہ ہے، لہا میں بھی الف مدہ ہے، کھینچ کے تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے گا۔ یومئذ، یو لین کا قاعدہ ہے، یومئذ نہیں کہیے گا، یو حرف لین ہے، یہ لین کا قاعدہ ہے۔ یومئذ، ذال دو زیر دن، تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تحدث، سا نرمی سے پڑھا جائے گا، اخبارہا، بِأَنَّ میں نون پر تشدید ہے، نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ ربک، را پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اوحی لہا، او پڑھیں گے، اسے لین ہے، حرف لین ہے یہ، او ہا لہا نہیں کہیے گا، اوحی لہا۔ اب دیکھیں یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، پر دونوں کی صفات الگ الگ ہے، دونوں ہا حرف حلقی سے ہیں لیکن دونوں کا مخرج نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ اوحی لہا، یہی چھوٹے چھوٹے لفظ کی باریکی ہی تجوید کہلاتی ہے۔
یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ، یو لین ہے، یومئذ، اب دیکھیں یہ تنوین ہے، ذال دو زیر زین جو ہے، اور اس کے بعد یرملون کا لفظ آ رہا ہے، حرف یرملون کا یا آ گیا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا یا ملانا۔ کس کو ملانا؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو اگلے لفظ کے آواز کے میں داخل کر دینا۔ اب دیکھیں تنوین ہے یہاں پر، تنوین کے فوراً بعد حرف یرملون میں سے یا آ گیا، تو اس کی تنوین کی آواز کو یا کی آواز کے ساتھ مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے۔ دیکھیں یومئذ، یہ جو ذی ہو رہا ہے یہ مدغم، یعنی کہ تنوین کی آواز کو اگلے لفظ کی آواز میں ملا دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، ادغام کا قاعدہ ہے یہ کہاں کب کب لگتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے گا تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یومئذ یصدر، یص صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یصدر الناس، ناسو میں نون مشدد کا غنہ ہے اور الف مدہ بھی ہوگا، ادھر تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فمن، اب دیکھیں فمئی میں بھی یہاں پر تھا، اوپر جو تھا تنوین کے بعد دو زیر کے بعد حرف یرملون کا لفظ آیا تھا تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگا تھا۔ میں نے آپ کو کہا ہے ادغام کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نون یہ ساکن ہے، نون ساکن کے بعد بھی حرف یرملون کا یا آ گیا، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، یعنی کہ ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ، نون کی آواز کو اگلے لفظ کی آواز میں ملا دیں گے، داخل کر دیں گے۔ فَمَن، یہ دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مثقال، مثا نرمی سے پڑھا جائے گا، قولا میں الف مدہ کا قاعدہ لگے گا، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ذرۃ، ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، رو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ذرۃ، اب دیکھیں تا دو زیر تین، تنوین ہے، تنوین غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن تنوین میں غنہ کب نہیں ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے، ٹھیک ہے۔ حرف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ 6، حمزہ، ہا، عین، ہے، غین، خو، خو، یہ دیکھیں خو، یہ حرف حلقی کا خو آ گیا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار حلقی کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ ذرۃ خیرا یرہ، خیرا، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حرف یرملون کا یا آ گیا۔ اب آگے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وَمَن میں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد یرملون کا لفظ میں سے یا آ گیا، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ، عین کو پراپر واضح کریے گا، یعمل نہیں کہیے گا، یعمل، ٹھیک ہے۔ مثقال ذرۃ شرًا یرہ، اب دیکھیں ذرۃ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف حلقی کا لفظ نہیں ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ اوپر دیکھیں ذرۃ کے بعد یہ بھی ذرۃ ہے اور نیچے بھی ذرۃ ہے، لیکن اوپر والے ذرۃ کے بعد حرف حلقی کا خو آ گیا تھا تو یہاں پر اظہار حلقی کا رول لگ گیا تھا، غنہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں ذرۃ کے بعد شین ہے، حرف حلقی کے 6 لفظوں میں سے کوئی سا بھی لفظ نہیں ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ ذرۃ شرًا یرہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا، جب، زلزلتی، ہلا دی جائے گی، الارض، زمین، زلزالہا، ہلا دیا جانا اس کا، وہ اخرجتی، اور نکالے گی، الارض، زمین، اثقالہا، بوجھ اپنے، مطلب انسان، نباتات، جو جو چیز زمین کے اندر چلی گئی ہے اور ہے وہ سب نکال دے گی۔ وہ قولا، اور کہے گا، الانسان، انسان، ما، کیا ہے، لہا، اسے، یومئذ، اس دن، تحدث، وہ بیان کرے گی، اخبارہا، خبریں اپنی، بِأَنَّ، کیونکہ، ربک،
آپ کے رب نے اوحا وحی کی لہا اسے یعنی کہ حکم دیا اسے ایسا کرنے کا. یومئذ اس دن یصدر لوٹیں گے الناسو لوگ اشتاتا الگ الگ ہو کر لیروا تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اعمال اپنے. فمن تو جو کوئی عمل کرے گا مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے خیرن بھلائی کے یرہ وہ دیکھ لے گا اسے. ومن اور جو کوئی عمل کرے گا مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے شرن برائی کے یرہ وہ دیکھ لے گا اسے.